یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اوغثنی یا حضرت غازی عباس علیہ السلام ادرکنی یا مولا یا ہادی یا مہدی علیک السلام رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاء محمد بابا سے بلند صلوات پڑھنے سارے صحبان اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا باللہ الطیبین الطاہرین المعصومین الحمدللہ الذی نورہ من قبل النور الآیات وعہدہ من مشیت اللہ اذا عرادت اللہ الى جنب اللہ اسمہ الآلہ الذی اذہب عنہم الرجز وطاہرہم تطہیرا خالق کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی کل غالب کے ذکر پاک کے صدقے مالک سب پہ کرم فرمائے پانی آن کا یہ صفحہ عذاب چھانا امیر المومنین کی بارگاہ میں یقیناً شرف قبولیت ہے، یقیناً منظوری ہے۔ منظوری کے بغیر کوئی بندہ ذکر اہل بیت میں آ نہیں سکتا۔ اب منظوری کا تقاضا یہی ہے کہ مالک ہمیں معرفت عطا فرمائے، میرے بادشاہوں کا جلد ظہور فرمائے۔ دعا تو میں ہر ممبر سے یہی کرتا ہوں اور جب تک سانسیں ہیں یہی دعا رہے گی، جب تک وارث کا ظہور نہ ہو اس وقت تک یہ دنیا فضول ہے۔ منتقم خون حسین بقیت اللہ صاحب الزمان جلد خانہ آبادی ہو، جلد حکومت الہیہ کا قیام ہو، جلد وارثان قرآن کی شاہی ہو، تاکہ ان مظلومین کے پاک خون کا حساب ہو سکے۔ انشاءاللہ روزے دار ماہ رمضان میں روزہ جو رکھتے ہیں اس کی جزا رب انہیں دے گا۔ رب اس روزے دار کی جزا دے گا جس بندے کے دل میں امیر المومنین کی عزت ہوگی۔ وہ جو ہے تو صاحبان ایمان جزا ملے گی محبت اہل بیت پہ۔ بندہ نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، سب کچھ کرے، لیکن اسے معرفت نہ ہو کہ قرآن کے وارث کون ہے۔ بندہ نماز پڑھے منہ یوں دوسری طرف ہو تو پھر کیا ملے گا؟ عبادت میں یقیناً تسکین ہے، روح کو تسکین ملتی ہے، لیکن اس کو سکون نہیں ملتا جسے قبلے کا نہ پتہ ہو۔ عبادت قبلے کے بغیر نہیں ہوتی۔ کعبے کی طرف منہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ دل میں اگر اہل بیت کا احترام نہ ہو تو پھر نماز سے کیا ملے گا؟ کوئی چیز نہیں حاصل ہو سکتی۔ انسان کی سب سے پہلی چیز ہے نیت، کہ وہ جو عمل کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے۔ اگر غرض ہوئی بندہ
تو بندے سے جزا لے گا، غرض ہوئی، خوشنودی ہوئی اللہ سے تو جزا اللہ دیں گے۔ تو اللہ جزا انہیں دیتا ہے جن کے دل میں محبت اہل بیت ہو۔ محبت اہل بیت نایاب موتی ہے جو اللہ نے مومنین کے دلوں پہ نازل کیا ہے۔ صاحبان ایمان، میں نے عرض کیا نماز اسی کی ہے جس کا چہرہ قبلہ رخ ہو، جس کا منہ ادھر ہو، تو پھر کیا ملے گی؟ کہیں گے جی اللہ ہر طرف ہے، اللہ بے شک ہر طرف ہے، لیکن یہی تو اللہ کا حکم ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرو۔ تو جو بندہ قبلہ کی طرف منہ نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو جس کے دل میں علی نہ ہو تو پھر اس کی نماز کیسے ہو جاتی؟ آواز انجھے تھوڑی رکھ، کہ میں لائف والے نے بھی آکھیا بند کا چھڑ، کیونکہ جب خوشنودگی آل محمد ہو، مالک کی خوشنودی ہو، تو پھر مالک کو دکھانا چاہیے۔ نظام دوسری طرف چلا گیا ہے، جتنی ہو سکے کہ بندے کو چاہیے کوشش کرے۔ صاحبان ایمان، اگر کعبے سے دشمنی ہے تو نماز نہیں۔ یا علی مثل الکعبہ، تیری مثال کعبے جیسی ہے، تو ہے کعبہ۔ امیر المومنین کا یہ فکرہ کہنا، فوزتو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ احد میں، خیبر میں، خندق میں، حنین میں اتنی 84 جنگیں لڑی، علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں۔ وجہ کیا؟ کامیابی کی کیا سند ہے؟ کسی نبی نے نہیں کہا، آدم علیہ السلام نے نہیں کہا، نوح علیہ السلام نے نہیں کہا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، کسی نبی کی مجال نہیں کہ کسی نے کہا میں پہلے کامیاب، کیونکہ کہتا وہ ہے جسے نظام کا پتہ ہو۔ پوری کائنات میں فقط علی ہے جسے آگے کا بھی پتہ ہے، پیچھے کا بھی پتہ ہے۔ صاحبان ایمان، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ جو عبادت ہو جائے ہو جائے۔ اب لائف کا نظام ہے، جنازوں پہ بھی لائف، سارا نظام چلو ٹھیک ہے وہ چلتا رہے، لیکن حق کی آواز تو کہنی چاہیے۔ اب نظام دوسری طرف ہے۔ صاحبان ایمان، لوگوں نے علی کی اصل کو نہیں پہچانا۔ جب نوکر کی شناخت ہوتی ہے پھر مالک کی شناخت ہوتی ہے۔ جناب رشید ہجری ہے، مولا علی کے ایک محب۔ اب دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ ہر دور میں علی علی نہ ہو، لیکن علی علی کرنے والے ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، ان کا اختیار ہے، وہ جانتے ہیں، وہ بندے کی زندگی بھی جانتے ہیں، بندے کی موت بھی جانتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل میں محبت علی ہو۔ اگر محبت علی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا مرضی بندہ پھنے کھاؤ، نمازیں روزے پڑھتا رہو، ہر کام کرتا رہے، لیکن میرا بھائی میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، جس کے دل میں محبت علی نہیں وہ بے ایمان ہے۔ جو علی کو چھپاتا ہے وہ بے ایمان، جو علی کے نام سے چڑھتا ہے بے ایمان۔ علی دے نام سے بولیا کرو۔ میں اسے واسطے لائف بند کرائی ہے تو تہاڈی سمجھ اس گل آ جائے، کیونکہ میں ملنگ جا بندہ کدی کدی لفظ جا پیندا ہے۔ صاحبان ایمان، یہ ذہن میں رکھنا۔ کیوں؟ علی کا محب ہے رشید ہجری، بسم اللہ کے بلا، اور بیٹھا ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف سے لے کے جتنے لعین آئے ہیں یہ بڑے خبیث لعین ہیں۔ یہ وہ لعین ہیں جنہوں نے دیکھنا چاہا کہ وجہ اللہ کا مزار کہاں ہے۔ انہیں کیا پتا کہ جس کی مزار بنانے کے لیے عہدہ آدم ہونا چاہیے وہ علی ہے۔ صاحبان ایمان، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور بڑے شور و غل کے ساتھ ہو گیا، اور انہیں ابن زیاد نے بھی بڑی تبلیغ کی۔ اس نے کہا علی کا ایک چاہنے والا ہے، اس کا نام ہے رشید ہجری، کوفے کا رہنے والا ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ، میں نے اسے سزائے موت دینی ہے۔ انہوں نے پوچھا قصور؟ انہوں نے کہا یہ علی کا محب ہے۔ جب یہ اعلان چبوترے پہ ہو گیا، اعلان جیسے ہوا، اس کا ایک عزیز تھا جس کا نام تھا اراکا، کزن اس کا غالباً لکھا ہے۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو اعلان سن کے وہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا تیرے بارے میں اعلان ہو رہا ہے؟
اور تو کوفے میں داخل ہو گیا ہے. ان دا کزن سی نا, کوفے میں داخل ہو رہا ہے. ابھی بڑا ظالم ہے ابن زیاد, تمہیں قتل کر دے گا. میرے لو ویکھی پتر میرے کے فوٹو نہ چھکیا کر, انہوں بڑی کوٹ چڑھ جاندی ہے. میرے لو ویکھو صاحبان ایمان, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس نے کہا تیرا اعلان ہوا ہے, ابن زیاد تمہیں تختے پہ لٹا دے گا, پھانسی دے گا. اس نے کہا تو نے اعلان نہیں سنا. اس نے آگے بڑے مسکرا کے کہا, اس نے کہا اعلان سن کے تو آیا ہوں. واہ بھائی واہ, ہوں تھوڑے ہاں ٹھنڈے نہیں ہوئے تو پھر ہونے پتہ نہیں کدوں نے. صاحبانے میں اس نے کہا اعلان سن کے آیا ہوں. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا تو گھر داخل ہوا, باہر ابن زیاد کے سپاہی بیٹھے ہیں, انٹیلیجنس بیٹھی ہوئی تھی, تمہیں دیکھا نہیں؟ اس نے کہا سچی بات بتاؤں, وہ جتنے ابن زیاد کے چمچے کڑچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے مجھے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا یار باہر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اندر سے داخل ہوا. انہیں کو بند ہے, وہ سوئے ہوئے ہیں, کوئی وہ تو جاگتے ہیں, دن ہے. اس نے کہا تجھے یقین نہیں ہے, تو جا کے ان سے پوچھ لے, اگر وہ کہہ دیں کہ ہم نے رشید کو دیکھا ہے, پھر کہنا اس کے دل میں علی کی محبت ہے ہی نہیں. واہ بھائی واہ. اگر وہ کہہ دیں بابا جی, اگر وہ کہہ دے تو ٹھیک ہے, میں مان جاؤں گا. اور وہ گیا اراکا جو اس کا کزن تھا رشید کا, اس نے سپاہیوں سے پوچھا جا کے. اس نے کہا کہ یہاں سے ابھی ایک آدمی گزرا ہے, گھر میں داخل ہوا ہے, تم ادھر بیٹھے ہو. وہ سارے ہکے بکے ہو گئے تھے اندے لو ویکھن لے. اس نے کہا یہاں سے تو کوئی گزرا ہی نہیں. انہیں پھر دوسری مرتبہ تکرار کیا, یار گزرا ہے یہاں سے. انہوں نے کہا یار تیری بھی موٹی موٹی آنکھیں ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں, ہم جب سے بیٹھے ہیں کوئی پرندہ بھی یہاں سے گزرا نہیں. اس نے پھر اصرار کیا. اس نے کہا یہاں سے گزرا ہے ابھی آدمی, ابھی 5-7 منٹ پہلے. اس نے کہا ہم تو کافی دیر کے بیٹھے, کوئی نہیں گزرا, بچہ بھی نہیں گزرا, کیسی باتیں کر رہا ہے. جب اسے پتہ ہو گیا, نہیں دیکھا, وہ قریب گیا, قریب جا کے کہا شاید یہ مجھے ورگلانے کے لیے یا بات کو بچانے کے لیے ایسے ہی کہہ رہے ہیں. اس نے جب آیا تو رشید مسکرا رہا تھا. اس نے کہا پوچھ کے آ گئے ہو یادیہ جی, پوچھ کے آ گئے ہو. اس نے کہا آ گئے. اس نے کہا اسے پھر بھی بے ایمان کو یقین نہ ہوا. اس نے نا اندر کمرے میں ستون کے ساتھ رسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ کے باہر نکلا, اور باہر نکل کے دیکھا کہ وہ جو سپاہی تھے وہ بھی گئے. انہیں دل میں دھک دھک ہوگی, پتہ نہیں یہ جتنے انٹیلیجنس والے سپاہی یا دوسرے تھے, یہ ابن زیاد کے دربار میں گئے ہوں گے, ساتھ ہی دارالعمارہ ہے تو وہاں گئے ہوں گے. یہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پتہ کروں شاید میری کوئی شکایت کرتے ہوں, مجھے بھی لٹکوائیں گے یہ. اب یہ جب پہنچا نا وہاں تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سپاہی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ابن راکا بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ ان سے پوچھتا ہے تم نے کوئی بات تو نہیں کی؟ وہ کہتے کوئی بات نہیں کی. کسی آدمی کی, میرے گھر میں آنے جانے کی؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں کی, ہم نے کوئی بھی بات نہیں کی. تسلی رکھ. اس نے کہا کوئی میرے گھر میں داخل ہوا ہو یا تمہیں شک پڑا ہو؟ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں کی. راکا کیسی باتیں کر رہا ہے, وہاں بھی تم نے پوچھا, ہم نے بتایا کہ یہاں سے کوئی آدمی نہیں گزرا. پھر وہی بحث شروع کر دی, ہم تو کافی دیر کے بیٹھے ہوئے تھے, تو چلتے ہیں دارالعمارہ میں کھانے پیتے ہیں, کوئی اپنا لنگر پانی کا اہتمام, کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں, تمہیں بلانا تھا, ہم نے سمجھا کہ وہ آ جائے گا, اور پھر تم آ گئے ہو, کھاؤ پیو. یہ سارے بندے ابن راکا سے لے کے جتنے انٹیلیجنس جتنے سپاہی تھے کھانے پینے لگ گئے. اب دیکھتے کیا ہے, اسی کا خچر ہے. توجہ ہے, ابن راکا کے گھر خچر, کاراں گڈیاں تو نہیں ہوتی تھی, خچر پہ بیٹھ کے نا جناب رشید دارالعمارہ کے سامنے آئے. اللہ جانے علی کے محب کی کتنی عزت ہے. جیسے ہی آئے تو اس کے استقبال کے لیے, علی کے محب کے استقبال کے لیے ابن زیاد خود چل کے آیا. جب ابن زیاد آیا پیچھے چمچے کرچے بھی آئے,
انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ اسے نیچے بٹھایا، اٹھایا، عزت کی، وہاں لے کے گئے کھانے کے وہاں بڑے عالیشان جہاں بیٹھک ہوتی ہے وہاں بٹھایا۔ وہ پریشان، علاقہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ شام سے میرا دوست آیا ہے، جیسے مجھے پتا چلا میں بڑا خوش ہوا کہ میرا بچپن کا دوست ہے، آیا ہے، میں اس کے ساتھ آیا ہوں، اس کی خدمت کروں گا، میرا بڑا پیارا ہے، گپے شپے لگائیں گے۔ وہ بیٹھا، اب عراقہ پریشان، تسی پریشان نہیں، تسی سن رہے ہو، پریشان، بہت پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بارے میں تو ابن زیاد نے کہا تھا کہ یہ علی کا محب ہے، اس کو قتل کرنا ہے، اور یہ کیا بات ہوگی، یہ اس کی خوشامدیں کر رہا ہے۔ صاحبان ایمان، یہ علی کے محب کی طاقت بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے تو کوشش کی تھی کہ یہ ابھی قتل ہو جائے گا، اب جس نے اعلان کروایا اسے ہی سمجھ نہیں آ رہی یہ ہے کون، اس کی تعظیم کے لیے خود گیا، وہ اسے کھچر سے خود نکالا، اس کو اندر اپنے ڈائننگ روم میں لے کے گیا، وہاں بٹھا کے اس کی خدمت کی، خدمت کرنے کے بعد پھر اس کو سیاف کرنے کے لیے پھر بٹھایا، فوجیوں کو کہا کہ اسے وہاں تک چھوڑ آؤ، اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ دل میں دھک دھک کر رہا تھا، یہ جلدی جلدی گھر آیا، میں تو اسے رشید کو ستون کے ساتھ گھر میں باندھ کے آیا تھا، یہ میرا خچر بھی لے کے آ گیا، اس نے دربار میں عزت بھی کی، ابن زیاد نے اس کا احترام بھی کیا، یہ علی کے محب کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جیسے ہی یہ اپنے گھر میں گیا، حجرے میں کیا دیکھا، رشید اسی طرح رسیوں میں بندھا ہوا ہے۔ رشید کہتا ہے علاقہ تجھے یقین نہیں آیا میں علی کا محب ہوں؟ اور تمہیں یقین نہیں آیا میں علی کا محب ہوں؟ یقین کر کے آگے اس نے کہا یہ کیا راز کیا ہے؟ اس نے کہا راز یہ ہے، بات سمجھو، راز یہ ہے جو علی کا ہو جاتا ہے اس پہ اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں کہ دشمن بھی اس کی تعظیم کرتا ہے۔ تسی چپ کر گئے ہو، دشمن بھی تعظیم کرتا ہے۔ علی کا کوئی بن جائے صحیح، علی کا جو محب ہو جاتا ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ کیا دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ علی لعین ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہو گیا؟ اس علی کو مانتے ہیں۔ اور میرا بھائی بات یہ نہیں ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا یہ فرمان کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب کہاں ہوا؟ بس فستو برب کعبہ، یعنی علی آیا بھی کعبے میں۔ یہ دیکھیں راز ہے، کوئی فقیری راز سمجھے، علی آیا بھی کعبے میں۔ علی نے آخری جملہ کا فستو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی نے دشمن پہ منہ پہ تماچا مارا، اور ظالم تو قتل کر کے بھی ناکام ہے، علی شہید ہو کے بھی کامیاب ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ راز کوئی نہیں بتا سکتا کہ امیر المومنین کا کعبے میں آنا، مسجد سے جانا، یہ راز ہے بادشاہ کے۔ راز نہ ہوتے نبیوں کو اختیار نہ تھا، ادراک نہیں ہے کچھ سمجھ سکے کہ یہ فلسفہ کیا ہے۔ بادشاہ نے خود کہا، اور آخری دم امیر المومنین کی تبلیغ ہے، الٹا سویا ہوا تھا، بادشاہ نے اسے کہا اٹھ سیدھا سو، شیطان سوتے ہیں۔ یعنی علی وہ ہے جو اپنے قاتل کو بھی تبلیغ کر رہا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علی نے کیا۔ اب کون ہے علی؟ وہ شہنشاہ ہے۔ بس آخری فکرہ، علی وہ بادشاہ ہے۔ کوئی علی سے کیا مقابلہ کرے گا؟ کسی میں گردہ ہے، کسی میں طاقت ہے؟ کوئی طاقت نہیں۔ آپ کو کوئی تھپڑ مارے اور پھر کہے کہ مجھے شربت پلا، شربت نہیں پلاؤ گے۔ علی وہ ذات ہے، بڑا لطیف جملہ ہے، علی وہ ذات اعلیٰ ہے جو سوکے ہوئے ہونٹ قاتل کے بھی برداشت نہیں کرتی۔ اتنا کریم ہے علی، بادشاہ علی۔
یہ دنیا کا نظام، یہ دنیا کا سسٹم یہ بند ہے، یہ ادراک، یہ ذہن ختم ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین کی تبلیغ، بادشاہ کی تبلیغ، دنیا آرام ہے۔ وحد امیر المومنین کا دور ہے، جہاں کوئی پوری کائنات میں مولا علی کا وحد فرمان ہے۔ میری دور حکومت میں کوئی بھی بھوکا نہیں سویا، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا سوائے علی کے۔ پورے دور میں علی نے کہا کوئی نہیں سویا، انسانوں سے کیا جانور تک بھی کھا کے سوتے تھے۔ قربان جاؤں میں مولا کی سیرت پہ، جہاں تک مولا کی، جہاں تک رسائی۔ میرا تو ایمان نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ میں کہوں میرا عقیدہ عقیدہ نہیں، عقیدہ وہی ہوتا ہے جو قرآن والا ہو۔ قرآن کا یہی عقیدہ ہے، معصومین کا یہی عقیدہ ہے۔ صاحبان میں پوری کائنات کو دینے والے کو علی کہتے ہیں۔ علی کے دور میں یہ تو واضح تاریخ دانوں نے لکھ دیا کہ علی کے دور میں کوئی بھوکا نہیں سویا۔ امیر المومنین کی سیرت یہ ہے۔ اب ہم تو سیرت پہ عمل کرتے ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ کون کرتا ہے سیرت پہ عمل؟ امیر المومنین جیسا کوئی کائنات میں بڑا ہے؟ چپ کر گئے ہو؟ نہیں۔ ہم حقیقت میں دیکھیں، محب بن جائیں تو بڑی بات ہے، مولا علی کے شیعہ بن جائیں بڑی بات ہے، محب شیعہ بننا بڑی دور بات ہے۔ محب بھی نہیں ہے، چوری کھانے لوگ ہیں۔ میں کسی کے لیے تنقید نہیں کر رہا، نہ کسی کو نشانہ بنا رہا ہوں۔ یہ بادشاہ علی ہیں۔ کون علی؟ اتنا بڑا علی جو اپنے دوست پہ لنگر کھانے کا سامان اٹھا کے لوگوں کو دے رہا ہے۔ دور حکومت میں کوئی بھی علی کے دور میں کوئی بھوکا نہیں سویا۔ یہ مولا پاک کا ہم کیا ہے؟ ہم کھا کے بھی علی کا احترام مومن کا اتنا ہے کہ ہم دین کے مبلغ، تبلیغ کرنے والے مومن کے ساتھ یہ 3 انگلیوں کا سلام لیتے ہیں۔ بادشاہ سے بڑا معذرت چاہتا ہوں، شاید کسی کے دل میں وہ بات میری پھنس جائے یا کسی کے ذہن میں اٹک جائے۔ کیا احترام ہے؟ امیر المومنین کی سیرت یہی ہے کہ مومنین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ نہ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، یہ سیرت پہ عمل نہیں ہے۔ وہ علی جو مسکینوں فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ چپ کر گئے ہو؟ بڑی اہم بات تھی۔ مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ سیرت امیر المومنین۔ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے، فقیر ہے، معذور ہے۔ بڑی مستند روایت ہے کہ بادشاہ اس کے جو اس کی چٹائی ہوتی تھی، اسے چٹائی پہ بٹھا دیتے، آپ زمین پہ بیٹھ دیتے۔ ابو ذر نے دیکھا کائنات کا سردار، پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا علی فقیر کو چٹائی پہ بٹھایا ہوا ہے، آپ مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولا علی اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلا رہے ہیں۔ یار یہ بات سن لیا کرو، میں مولا علی خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ کھانا آج کسی کے پاس کوئی 2-4 دیگے 5-6 ہو جائے، وہ کونیاں مار کے ادھر کرتا ہے، چل پیچھے ہٹ۔ یہ نہیں ہے، یہ سیرت ہے۔ اور بھائی یہ سیرت نہیں ہے۔ میں نے کہا کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں مولا علی کی سیرت شاید کسی کے اندر آ جائے، احترام آ جائے کسی مسکین۔ علی کی یہ سیرت ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غریب مسکینوں کو، خود معذور تھا نا بندہ، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، بیٹھا ہوا ہے، مولا ہر روز اسے کھانا کھلاتے تھے۔ چپ کر گئے ہو یار؟ اور مولا علی خود کھلاتے تھے، کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے، خود کھلاتے تھے۔ بادشاہ کسی نوکر کو بھیجے وہ کھانا دے دے، کہا نہیں، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے مولا کھانا کھلاتے تھے کہ اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، اس کے پاؤں بھی نہیں تھے، پھر بھی مولا علی اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ غرض نہیں، شہرت نہیں، دکھاوا نہیں، لیکن علی جانتے تھے کہ یہ جو دل میں ہر وقت مجھے پکارتا ہے، میں اسے کھانا نہ کھلاؤں تو اور کیا کروں؟ دل سے جو احترام کرے، دل سے جو مانے، آل محمد اسے کھلاتے بھی ہیں، اس کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں۔
صاحبان ایمان، اب وہ مصائب کی طرف یہ روایت جا رہی ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا. یہ بادشاہ کا یہ نظام ہے، کھانا بھی کھلاتے ہیں اور اس کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں، شفقت. یہ کہاں سے سیرت؟ یہ مولا علی کی سیرت کہاں سے ملے گی؟ ذکر حسین سے ملے گی. صاحبان ایمان، دل کی کیفیت کے ساتھ جب کوئی بندہ مولا سے مانگتا ہے تو میرا عطا کرتے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں، کیفیت میں آل محمد کے پیغام کو اتارو، کچھ نہ کچھ لو. آل محمد نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. صاحبان ایمان، یہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک کیفیت دل سے آل محمد کو نہیں پکاریں گے تو نہیں ملے گا. جب اندر کی کیفیت کب پاک ہوتی ہے؟ بندے نے، ابن مفضل نے پوچھا، مولا کیفیتوں کا خالق کون ہے؟ فرمایا کیفیتوں کو خالق علی ہے، اور جو علی کو پکارتا ہے اسے مل جاتا ہے، اور جو نہیں پکارتا اسے نہیں ملتا. اسی وجہ سے دنیا علی کی دشمنی میں غالب ہوگی، علی کی بیٹیوں کو یتیم کر دیا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بڑا مشکل ترین دن ہے زینب و کلثوم کے لیے. او امام حسین کے عزادارو، امیر المومنین کے حبدارو، بڑا مشکل تھا علی کا کوفے میں اپنی بیٹیوں کو بلانا. عزادارو، یہ کون بیٹیاں ہیں جو کبھی بابا کے سامنے نہیں آئی؟ اللہ جانے، یہ آخری رات تھی، آخری رات برقعے میں پردے کے پیچھے اپنے گھر کے اندر رو رو کے عباس سے کہہ رہی تھی، عباس میرا بابا بچ تو جائے گا، عباس میں پردیس میں یتیم ہو گئی، عباس قسمت زینب کی، عباس میں اندر آ جاؤں؟ کہا بی بی تیرا گھر ہے، دروازے لگے ہوئے ہیں، چار دیواری ہے، پردے ہیں، بی بی آ جا اندر. آ کے کھڑی ہوئی، علی کی آنکھیں بند ہیں، علی کی آنکھیں بند ہیں. بابا ساری زندگی آپ کی خواہش تھی کہ زینب مجھ سے بات کرے. بابا آج زینب سامنے آئی ہے، بابا آنکھیں کھول، پردیس میں یتیم ہو گئی، بابا مجھ سے باتیں کر. اللہ جانے، امیر المومنین کی دھائے نکلی، زور زور سے علی رویا. فرمایا زینب بیٹی، علی کی ایک حسنت ہے وہ پوری کر دے. کہا میں درین قربان کروں. بابا مجھ سے مانگ کیا ہے؟ کہا بیٹی اس گھر میں مجھے چل کے دکھا. عزادارو، زینب عالیہ علی کی بات سن کے چلنے لگی. امیر المومنین ڈھائے مار کے رونے لگے. کہا حسن حسین، زینب کا ہاتھ پکڑو. رو کے علی فرما، جن سے گھر میں چلنا نہیں آتا، اللہ جانے شام کے شرابیوں کے دربار میں کیسے چلے گی، اور اس کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، اور شرابی شراب پیئیں گے، اور کچھ ڈول بجائیں گے، اور کچھ نعید کہیں گے، اور یہی علی کی بیٹی ہے، اور جس نے بدلہ لینا ہو